بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے میرا پاکستان۔ جی، ہمارا پیارا پاکستان جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جہاں ہم مل جل کر رہتے ہیں، اور یہ پاکستان ہم نے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان میں عزت سے، امن سے، سکون سے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کے صوبے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم اپنے ملک کے صوبوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اپنی بک کا پیج نمبر 93 کھول لیجئے۔ شیریں کے اسکول میں پاکستان سے متعلق ایک مقابلہ منعقد ہو رہا ہے۔ مختلف جماعتوں کے طلباء اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ شیریں کی جماعت کو جو موضوع ملا ہے وہ ہے پاکستان کے لوگوں کا رہن سہن اور ثقافت۔ ثقافت کہتے ہیں بچوں کلچر کو، رہنے سہنے کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، پہننے اوڑھنے کے طریقے، یہ سب ہماری ثقافت کا حصہ ہیں۔ شیریں کی جماعت نے 5 گروپس میں تقسیم ہو کر تحقیق کی، لائبریری کی کتابوں، اپنے بڑوں انٹرنیٹ کی مدد لے کر پاور پوائنٹ پیشکش بنائی۔ انہوں نے اپنی پیشکش کا نام گلدستہ رکھا۔ بچوں، گلدان آپ جانتے ہیں جس میں پھول سجائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ہمارے صوبوں کو پھول کا نام دیا ہے۔ تو سب سے پہلا پھول جو ہے وہ یہ میرے پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے۔ یعنی شیریں نے اپنا پہلا پھول صوبہ بلوچستان کو کہا ہے۔ یہاں اونچے اونچے پتھریلے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کی طرح سخت محنتی اور جفاکش بلوچی بھائی اور بہنیں رہتی ہیں۔ بچوں، جس طریقے سے پتھر جو ہے بہت سخت ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی پتھریلے پہاڑوں کی طرح سخت ہیں، سخت محنت کرنے والے ہیں، جفاکش ہیں، محنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے وہاں لوگ رہتے ہیں۔ بلوچ اپنے لباس کے معاملے میں بہت حساس ہیں۔ وہ اپنے لباس کو تمام ملبوسات پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لباس تمام ملبوسات سے زیادہ بہتر ہے۔ ترجیح دینا، اپنی چیز کو زیادہ بڑھ چڑھ کر بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ یا اپنی چیز کو بہت اچھا جاننا، صحیح؟ میری بلوچی بہنیں خوبصورت کشیدہ کاری سے مزین روایتی بلوچی لباس پہنتی ہیں۔ تو بچوں، ان کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی ہوتی ہے۔ اور میرے بلوچی بھائی بڑے گھیر کی شلوار اور قمیض پہنتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، یہ ان کا لباس ہے۔ عورتیں سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہیں، اوڑھنی دوپٹے کو کہتے ہیں، دوپٹہ اوڑھتی ہیں، اور مرد بھاری پگڑی باندھتے ہیں۔ شیشے کے کام والی ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بلوچی بھائی ہوتے ہیں وہ سر پر ٹوپیاں پہنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ان کا ہو گیا لباس۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی، جرات اور ایفائے عہد کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ایفائے عہد کہتے ہیں بچوں وعدہ پورا کرنا، ٹھیک ہے؟ یہاں بلوچی اور براہوی زبان بولی جاتی ہے۔ بلوچی ادب اور موسیقی بھی مضبوط روایات اور ثقافتی اقدار کا حصہ ہیں۔ یہاں گوشت کے پکوان یعنی کھانے بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں، جن میں سجی ان کی خاص ایک ڈش ہے جس کا نام ہے سجی، کو ملک گیر مقبولیت حاصل ہے۔ مقبولیت شہرت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ فیمس ہے ان کی یہ ڈش، صحیح ہے؟ تو آج ہم نے جو پہلا پھول پڑھا ہے وہ ہے بلوچستان کا، وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہ کس طریقے سے وہ لوگ رہتے ہیں، محنتی ہیں، لباس کیسا ہے، اور جو ہے وہاں کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زبانوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بلوچی اور براہوی زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور کھانے میں ان کی خاص ڈش ہے سجی، جس کو ملک گیر مقبولیت حاصل ہے، یعنی سجی جو ان کی ڈش جو ہے وہ خاص اور اہم ہے۔ جی بچوں، دوسرا پھول
دوسرا پھول جو اپنے گلدان میں سجا رہے ہیں وہ ہے صوبہ پنجاب کا۔ یہ میرے پاکستان کا صوبہ پنجاب ہے، یہ سرسبز میدانوں اور زرخیز زمینوں کی نگری ہے، یعنی یہ پنجاب جو ہے وہ سرسبز ہے، شاداب ہے، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، ہریالی ہے، ٹھیک ہے، زرخیز زمین جہاں اچھی فصلیں اگتی ہیں، یہ وہ زمینوں کی نگری ہے، زرخیز زمینوں کی نگری ہے۔ یہاں کی زمین کی طرح یہاں کے لوگ بھی خوش مزاج اور زندہ دل ہیں۔ دیکھیں وہاں کے ماحول کا، وہاں کے موسم کا اثر بھی ہوتا ہے لوگوں پر۔ تہوار ہوں یا تقریبات، ہر چیز میں یہاں کے لوگوں کا مزاج جھلکتا ہے۔ یہاں کی ثقافت اور روایات میں پنجابی ادب اور موسیقی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہاں کے لوگ خوش رنگ خوبصورت لباس پہنتے ہیں، شلوار قمیض یہاں عام طور پر پہنی جاتی ہے۔ یہاں کے روایتی لباس میں کرتا، تہبند اور دھوتی شامل ہے، تو یہ ان کا روایتی لباس ہے۔ عورتیں سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہیں، یہاں کی عورتیں بھی ہیں سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہیں، اور مرد پگڑی باندھتے ہیں۔ شہر ہو یا گاؤں، لوگ کھانے پینے کے شوقین ہیں، سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی اور لسی، ٹھیک ہے، پنجاب کا روایتی کھانا ہے، جسے نہ صرف یہاں کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں بلکہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پسند کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ جی آج کل تو سردیاں ہیں اور ساگ جو ہے وہ وافر مقدار میں آ رہا ہے، تو ہر ایک کے گھر میں ساگ ضرور کھایا جاتا ہوگا۔ تو بچوں جو دودھ، دہی، لسی استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کو وہ چست اور توانا بھی ہوتے ہیں۔ تو بچوں تیسرا پھول صوبہ سندھ کا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گلدان میں تیسرا پھول کون سا لگ رہا ہے؟ صوبہ سندھ کا۔ اسے مہران بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے اور علاقوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی سادہ دل ہیں، مخلص ہیں، اخلاص والے، اچھے اخلاص والے اور مہمان نواز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد عموماً ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیص پہنتے ہیں اور سر پر مشہور سندھی ٹوپی پہنتے ہیں، پگڑی بھی باندھی جاتی ہے۔ سوسی کے شلواریں اور سندھی کشیدہ کاری سے مزین قمیض اور اوڑھنی عورتوں کا روایتی پہناوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا روایتی لباس ہے صوبہ سندھ کا۔ سندھی اجرک عام طور پر اوڑھی جاتی ہے۔ جی سندھ کی ایک خاص چیز اجرک، سب جانتے ہیں اجرک کیا ہے، اور اجرک کے تو آج کل لوگ لباس بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں کی سوغات سمجھی جاتی ہے، بچوں سوغات کہتے ہیں تحفے کو، یعنی کسی کے گھر جاتے ہیں تو ایک تو مہمان نوازی کی جاتی ہے اور تحفے کے طور پر اجرک بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سندھی ادب، صوفیانہ کلام اور موسیقی یہاں کی ثقافت کا لازمی حصہ ہیں۔ سندھ کے لوگ جیسے خود سادہ مزاج ہیں، ایسی ہی سادی غذا کھاتے ہیں، مثلاً دال، سبزی اور چاول عام طور پر شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ پلہ مچھلی دریائے سندھ کی سوغات ہے، ایک خاص مچھلی ہے جسے پلہ مچھلی کہتے ہیں، وہ بھی سندھ کی خاص سوغات ہے۔ سوغات ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تحفے کو کہتے ہیں۔ اور سندھ ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے ذائقے کے لیے مشہور ہے۔ منفرد یعنی سب سے الگ اس کا ذائقہ ہوتا ہے، بہت مزے کا۔ تو بچوں ہم نے صوبہ سندھ کا ہم نے تیسرا پھول بھی سجا دیا اپنے گلدان میں۔ اب آ جائیں چوتھے پھول کی طرف۔ چوتھا پھول ہمارا ہے جنت نظیر وادی، آزاد کشمیر۔ چوتھا پھول آج ہم یہ لگا رہے ہیں۔ اس گلدستے کا چوتھا پھول جنت نظیر آزاد کشمیر ہے۔ سرسبز پہاڑوں یعنی ہرے بھرے پہاڑ، خوبصورت وادیاں، پہاڑوں کے درمیان جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں اسے وادی کہتے ہیں، اور بل کھاتے دریاؤں کی سرزمین۔ بل کھاتے دریا یعنی اوپر نیچے آتے جاتے بل کھاتے ہوئے دریاؤں کی سرزمین، ٹھیک ہے۔ مصنف نے کیا خوبصورت الفاظ میں ہماری جنت نظیر جو ہے آزاد کشمیر اسے ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دریاؤں کی سرزمین آزاد کشمیر، خوبصورت چہروں کے ساتھ ساتھ خوبصورت دل رکھنے والے کشمیری لوگ، کشمیر میں رہنے والے کشمیری لوگ کشادہ دل کے مالک ہوتے ہیں، مہمانوں کی خاطر مدارات دل کھول کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو بہت زیادہ اس کی خاطر مدارات کرتے ہیں۔
यहाँ के मर्द और औरतें यहाँ का रिवायती लिबास फेरन पहनते हैं। औरतें खूबसूरत कश्मीरी ज़ेवरात पहनती हैं। कश्मीर की वादी फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। कश्मीरी सेब तो पूरी दुनिया में मकबूल हैं। ठीक है, कश्मीरी अपने खानों में फल, खुश्क मेवाजात, बालाई और दूध का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। कसरत यानी ज़्यादा करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया जो दूध, दही या लस्सी पीते हैं तो उनकी ज़्यादा ताकत आती है। ठीक है, वो ज़्यादा चुस्त व तवाना होते हैं। तो हम सबको भी ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने गुलदान में 5वां फूल लगाने के लिए, और 5वां फूल हमारे पास यहाँ है खैबर पख्तूनख्वा का। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। ऊंचे ऊंचे संगलाख पहाड़ों, संगलाख कहते हैं बच्चों पथरीले, पथरीला संगलाख पहाड़ों और सरसब्ज़ ज़रख़ेज़ वादियों पर मुश्तमिल ये सूबा यहाँ के रहने वालों की तरह इंतहाई खूबसूरत है। ठीक है, बहुत खूबसूरत इलाक़ा। यहाँ के लोग बहादुर हैं और मेहमान नवाज होते हैं। लंबे कुर्ते और ढीली ढाली शलवारें मर्दों का रिवायती लिबास है। औरतें खूबसूरत कशीदाकारी से मुज़य्यन लिबास पहनती हैं और बड़ी चादरें ओढ़ती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ती हैं। मर्द सर पर पगड़ी बांधे हैं या पेशावरी टोपी पहनते हैं। ठीक है, पहले इसका नाम पेशावर था और उसके बाद इसका नाम, सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। ठीक है, केपी के जी। रिवायती पश्तो लोक मौसीकी पूरे पख्तूनख्वा में बड़े शौक़ से सुनी जाती है। पश्तो अदब यहाँ की सकाफ़त का एक मज़बूत हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। अब देखें, गोश्त के पकवान तो हर सूबे में बहुत ही जो है वो शौक़ से खाए जाते हैं। गोश्त के पकवान शौक़ से खाए जाते हैं। और कहवा तो यहाँ की रिवायत और सकाफ़त का एक लाजमी हिस्सा है, यानी वहाँ पर कहवा भी लाजमी पिया जाता है। जी, खानों में इनकी पेशावरी कढ़ाई और चपटी कबाब पूरे मुल्क में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो बच्चों, हमारे गुलदान में आज 5वां फूल भी लग गया है, और आखिरी और छठा फूल है हमारा गिलगित बल्तिस्तान का। इस गुलदस्ते का छठा फूल गिलगित बल्तिस्तान है, जिसे शुमाली इलाका जात भी कहा जाता है। यहाँ के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले एक ताज की तरह पाकिस्तान के माथे पर सजे हुए हैं। ठीक है, शुमाली इलाका है, ऊपर की तरफ है, तो इसको ताज से तशबीह दी है। ताज जैसे ऊपर की तरफ होता है और बहुत खूबसूरत होता है, इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के खूबसूरत सयाहती मकाम पूरी दुनिया के लोगों के लिए कशिश का बाइस हैं। यहाँ के लोग अमन पसंद और शीरीं ज़ुबान होते हैं, यानी मीठी ज़ुबान, धीमे लहजे में बात करते हैं। शीना और बल्ती ज़ुबानें यहाँ आम तौर पर बोली जाती है। मर्द और औरतें अपना रिवायती लिबास झोली, शोका और ऊनी टोपियाँ पहनना पसंद करते हैं। ये उनका ख़ास रिवायती लिबास है। मर्द ऊनी वास्कट यानी जैकेट और लंबे कोट भी पहनते हैं। मर्दों की टोपी में एक पर लगा होता है, जबकि औरतों की टोपियों में खूबसूरत और खुश रंग कशीदाकारी होती है। रिवायती रक़्स और मौसीक़ी यहाँ की सकाफ़त का हिस्सा है। यहाँ के खानों में दूध, ख़ुबानी का तेल और देसी घी बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। शरबत, गोली, शरके, तलतापे और मुल यहाँ की मशहूर डिशें हैं। जो लोग गिलगित या बल्तिस्तान गए होंगे उन्होंने लाजमी इन डिशों को जो है वो चखा होगा, यानी खाई होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में ख़ुबानी, बादाम, सेब, अखरोट वगैरह के दरख्त वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं। और यहाँ की चेरी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। तो बच्चों, आज हमारे गुलदान में 6 फूल लगे हैं। उम्मीद है कि आज का सबक आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।